روزے میں بہت سی چیزیں شرط ہیں. آج ہمارے یہاں بہت سی افواہیں جو ہے گردش کرتی ہیں کہ صاحب یہ کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ نہ کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور یہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. میرے پیارو، روزہ جو ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے. اس میں کسی بندے کی شرائط لاگو نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی بتائی ہوئی شرطیں لاگو ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کو فالو کرنا ہوگا. روزہ ٹوٹنے کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. جمع یعنی ہم بستری کی، روزہ ٹوٹ جائے گا. چاہے ہاتھ سے لذت اٹھائی اور وہ لذت جو ہے آخر تک ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. حقہ، سگریٹ، چرس، سگار، چرٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. پان، تمباکو، سرتی اور آج کل جو بھی گٹکے وغیرہ چل رہے ہیں ان کو چبانے سے، حالانکہ پیک اس نے تھوک دی ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ میں گھل جانے والی چیزیں منہ میں رکھیں، مثلا شکر، گڑ یا مصری وغیرہ جو منہ میں رکھنے کے بعد گھل جاتی ہیں، انہیں منہ میں رکھا اور اس کے بعد تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دانت میں چنا برابر، چنا یا مٹر کے برابر کھانا پھنسا ہوا تھا، اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، بہت سے دانت خالی ہو جاتے ہیں، داڑیں خالی ہو جاتی ہیں اور اس داڑ میں پھنسا ہوا تھا. اگر چنا برابر یا اس سے زیادہ پھنسا ہوا تھا اور کھا لیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد جو ہے داڑ میں سے نکلا اور نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے کم اگر ہے اور داڑ میں سے نکلا تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. دانتوں سے خون نکلا، اکثر جو ہے وادی وغیرہ ہو جاتی ہے، دانتوں سے خون نکلنے لگتا ہے بہت سے لوگوں کے، جبکہ روز برش وغیرہ کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، اس کے بعد بھی خون نکلنے لگتا ہے. ایسی حالت میں خون نکلا اور خون جو ہے تھوک میں شامل ہو گیا، اور وہ تھوک خون کے برابر تھا یا خون سے کم تھا، یا کم ہی تھا خون لیکن حلق میں خون کا ذائقہ معلوم ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. حقنہ یعنی انیما جسے کہیں گے، چڑھانے سے یا نتنوں میں تیل ڈالنے سے، دوا ڈالنے سے، یا ناک میں جو ہے تیل ڈالا، دوا ڈالا، نتنا ناک، دوا ڈالی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں تیل ڈالا اور کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا تھا، یا کان میں دوا ڈالی اور کان کا پردہ پھٹا ہوا تھا اور وہ دماغ تک تیل یا دوا چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. وضو کر رہا تھا، کلی کر رہا تھا، ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، ایسی حالت میں حلق کے نیچے اگر پانی اتر گیا کلی کرتے وقت تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک میں پانی چڑھاتے وقت اگر دماغ کو پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ میں آج کل اکثر ہر گھر میں سلائی وغیرہ، اور خاص کر کے ہمارے یہاں جبکہ رمضان کا مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، عید آنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے کہ کام کا مہینہ ہو گیا. گھروں میں پتائی چل رہی ہے، صفائی چل رہی ہے، کپڑے بنے جا رہے ہیں. تو اب اکثر ہماری مستورات عورتیں جو ہے اور ٹیلرز وغیرہ بھی جو ہیں، ہمارے مرد حضرات بھی، کپڑوں کا اکثر کام بہت بڑھ جاتا ہے، کپڑے سلانے کا کام. یہ بالکل عید کی بڑی خوشی منانا چاہیے اور تیاری کرنا چاہیے، لیکن یہ رمضان سے پہلے اگر تیاریاں ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے. اب کسی نے دھاگا منہ میں لیا اور وہ دھاگا کا کلر جو ہے تھوک میں آ گیا اور وہ نگل لیا، تھوک میں کلر آیا، تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی بھی دھاگا رنگین لیا، کپڑا رنگین لیا اور جو ہے تھوک میں کلر گھلا اور تھوک نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے بہت گرمی ہے، شدید گرمی ہے اور کوئی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے پسینہ بہت آ گیا، یا رو رہا تھا شخص کسی وجہ سے، خدا نہ کرے کہ کسی مسلمان کو اللہ کے خوف کے علاوہ رونا پڑے، غم یا دوسری چیزوں کی وجہ سے رونا پڑے. اگر رویا اور یا پسینہ آیا تو آنسو یا پسینہ منہ میں چلا گیا اور اس کی نمکین منہ میں محسوس ہوئی، منہ نمکین ہو گیا اور وہ تھوک اس وقت نگل لیا جس وقت منہ نمکین تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مرد نے عورت کو چھوا یا بوسہ لیا یعنی کس کیا، اور ایسی حالت میں انزال ہو گیا یعنی مرد فارغ ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہاں تک کہ اگر ہاتھ سے بھی کسی نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے یہ. انزال کہیں گے جو سیمن نکل جانا
जिसे अरबी में मनी वगैरह कहते हैं, ये अगर जो है निकल गया तो रोज़ा टूट जाएगा। मुबालगा के साथ इस्तिंजा किया और पानी हुक्ना रखने की जगह से, जो हुक्ना पिचकारी टाइप का जो होता है, जिसे जो है एक दवा कहेंगे, एनीमा जिसे कहते हैं, जब टॉयलेट नहीं उतरती है उस वक्त जो दिया जाता है, या पिचकारी टाइप की और भी कोई चीज़ें होंगी जो पाखाना के रास्ते से जो है इस चीज़ के लिए ली जाएंगी, तो वो जो है हुआ तो उसमें उस जगह को जहाँ से वो इनेमा लिया जाता है उस जगह तक जो है अगर पानी पहुँच गया, यानी हुक्ना रखने तक, यानी वो एक हद है जहाँ तक पानी पहुँच गया तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी पाखाने की जगह में वहाँ तक पानी पहुँचा जहाँ जो है हुक्ना रखते हैं तो रोज़ा टूट जाएगा। और ये वैसे भी इतने ज़्यादा जो है वैसे भी बीमारी होने का अंदेशा है, तो एहतियात से इस्तिंजा करें। अगर औरत ने पेशाब की जगह में कोई सी वजह से कॉटन रखी या कपड़ा रखा या कोई दूसरी चीज़ रखी और वो बाहर बिल्कुल ना दिखी, वो बिल्कुल अंदर चली गई, बाहर नज़र नहीं आई, तो रोज़ा टूट जाएगा। औरत ने पेशाब की जगह में रुई कपड़े वगैरह रखा तो रोज़ा टूट जाएगा। या औरत ने पेशाब पखाने की जगह में जो है तेल डाला या जो है पानी इस तरह से डाला जो अंदर तक पहुंच गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसके अलावा जानकर अगर कै किया यानी उल्टी की तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, बशर्त ये है कि उसमें खाने पीने के चीज़ें अगर बलगम निकली तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और खाने पीने की चीज़ें अगर कै में निकली यानी उल्टी में वॉमिटिंग में निकली तो रोज़ा टूट जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, बाकी आप मैसेज पे पूछ सकते हैं। शायद ये वीडियो इंटरनेट पे इंशाल्लाह पड़ेगी तो आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं या मुझसे बाद में मुलाकात से पूछ सकते हैं। अब वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, जैसे इंजेक्शन लगवाया किसी ने परेशानी की हालत में तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ड्रिप चढ़वाई, यानी जिसे हम उर्फी तौर पे बोतल कहते हैं, पानी चढ़वाना, तो रोज़ा नहीं टूटेगा अगर ज़रूरत है उसमें। सुरमा लगाया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अक्सर हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि साहब दोपहर से पहले सुरमा नहीं लगा सकते, किसी वक्त भी सुरमा लगा सकते हैं और सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। सर में तेल डाला, यहाँ तक कि खूब मालिश की सर में तेल डाल के, रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे दोपहर से पहले डाला या दोपहर के बाद डाला, रोज़े के किसी भी वक्त डाला, रोज़े की हालत में किसी भी वक्त सर में तेल डाला, दाढ़ी में तेल लगाया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। आँख में दवा डाली, रोज़ा नहीं टूटेगा। इसमें कुछ लोगों का इख्तलाफ भी है। बहरहाल अगर इख्तलाफ वाली चीज़ें हैं तो उनसे बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों का ही कहना यह है कि आँख में दवा डालने से अगर हलक में जो है दवा का असर महसूस हुआ तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन जो है ज़्यादातर का ये कहना है कि रोज़ा नहीं टूटेगा। थूक निकल लिया या बलगम निकल लिया, जैसे आया थूक और निकल लिया, नमाज की हालत में थे या कैसी हालत में या थूक नहीं सकते और फिर जो है निकल लिया, तो फिर इस हालत में रोज़ा नहीं टूटेगा। हालांकि इकट्ठा करके थूक निकलना वैसे भी मायूब है, बुरी चीज़ है, तो रोज़े की हालत में तो और ज़्यादा बुरी चीज़ है, लेकिन इकट्ठा नहीं, जैसे आम तौर से थूक हम निकलते रहते हैं ऐसे निकलते रहें, कोई हर्ज की बात नहीं है। और निकलना भी चाहिए। अगर बार बार हम थूकेंगे तो होगा ये कि हमें जो है पानी की प्यास शिद्दत ज़्यादा होगी, पानी का एहसास पीने का एहसास ज़्यादा होगा, प्यास का एहसास ज़्यादा होगा, तो फिर जो है अपने आप को तकलीफ़ में डालना ही। तो इसलिए जो बिला ज़रूरत थूके नहीं, आप जिस तरह से नॉर्मली आम दिनों में जो है आप थूक निकलते रहते हैं तो ऐसे थूक निकलते रहेंगे, कोई उसमें हर्ज की बात नहीं है। भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई किसी ने भूल कर खाया पिया और उसे याद नहीं रहा तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि अगर वो पेट भर के भी खा ले और याद नहीं आए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर ये था कि ठीक है मुंह में लुकमा था और याद आ गया, मुंह में लुकमा था, निवाला था, वाइट था और याद आ गया, अब अगर निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा और उगल दिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसवाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अब मिसवाक बशर्त ये है कि आप उस वक्त जब मिसवाक कर रहे हो तो जो है थूक अंदर ना निकले, रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर कोई ऐसा मंजन है जिसमें नमक नहीं है, सादा कोई मंजन है, जैसे गांव देहात में राख से या कोयले से दांत मांजते हैं या नीम के दतौन से दांत मांज रहे हैं या बबूल के लकड़ी से दांत मांज रहे हैं या जो है जो मिसवाक आता है बाज़ारों में मिलता है पीलू की लकड़ी से, उससे दांत मांज रहे हैं तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर बोसा लिया यानी बच्चे को या वाइफ को किस किया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसका टूटने का जो है इंजाल शर्त है
اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود قے آ جائے گی یعنی الٹی آ جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہے بال کٹوائے ناخن کٹوائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اکثر یہ ہے کہ نہیں روزے میں بال نہیں کٹوائے جا سکتے, روزے بالوں کا بھی تو روزہ ہے. میرے پیارو جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے لیکن وہ برائی کی طرف نہ لے جائیں. بھئی پیروں کا بھی روزہ ہے, اگر پیر سے چل کے کسی برائی کی طرف گئے تو یقیناً پیروں نے گناہ کیا تو جو روزے کی خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی. ہاتھوں سے کوئی برا کام کیا تو ہاتھوں کی خوبصورتی, روزے کی جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو جائے گی. چغلی کی یا چغلی سنی, چغلی کی جھوٹ بولا, غیبت کی گالی دی تو زبان گندی ہو گئی یقیناً. تو یہ گلیز چیزیں ہیں تو روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن روزے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. چغلی کی چغلی سنی تو کانوں کا روزہ یعنی گانے سنے, ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے سن رہے ہیں, ہنسی مذاق کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو روزہ مکروہ ہو جائے گا یقیناً, کیونکہ واہیات چیزیں دیکھنا ویسے بھی گناہ, روزے کی حالت میں اور زیادہ گناہ ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے, حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں بہت ہیں. اس کے علاوہ جن چیزوں سے, آخر میں ایک ہی بات میں کہوں گا, جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روک دیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں, اور جن سے منع نہیں کیا ہے, جن سے روکا نہیں گیا ہے, ان چیزوں کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو روزے میں خیال رکھیں, زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, کیونکہ روزہ عبادت ہے. اور ٹائم پاس کرنے کے لیے جیسے آج کل ویڈیو دیکھی جا رہی ہیں, ویڈیو گیم کھیلے جا رہے ہیں, تو پھر روزے کا مقصدی خوبصورتی جو تھی وہ روزے کی آپ نے ختم کر دی. روزے کی خوبصورتی اس میں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, اور اگر آپ جو ہے آپ کے ساتھ اخراجات کا جو ہے خرچ کرنے کا وزن ہے آپ کے سر پر, آپ کے کاندھوں پر ذمہ داریاں ہیں, تو حکم یہ ہے کہ آدھے وقت کام کریں, اور زیادہ ذمہ داری پورے وقت بھی اگر کام کریں. آپ اگر ایمانداری سے حلال رزق بھی کما رہے ہیں تو آپ کا حلال رزق کمانا بھی لمحہ لمحہ عبادت میں گزرے گا آپ کا. یہاں تک کہ آپ بارگننگ کر رہے ہیں, کسٹمر سے بات کر رہے ہیں, اور وہ حلال رزق کے لیے آپ بات کر رہے ہیں, حلال طریقے سے کمانے کے لیے بات کر رہے ہیں, تو آپ کا یہ پورا بات کرنا, چیزوں کو بیچنا, اشیاء کو بیچنا خریدنا, یہ دونوں چیزیں اگر حلال طریقے سے ہیں تو آپ کا حلال طریقے سے یہ کام کرنا بھی عبادت ہے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. محترم حضرات, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم روزہ ٹوٹ جانے کی شکل میں کیا کریں, یا روزہ جان بوجھ کر توڑ دینے کی شکل میں کیا کریں, تو اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے. آپ لوگوں کو اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور مجھے بھی رمضان المبارک کے صدقے میں اور آپ لوگوں کی نیکیوں اور آپ لوگوں کی پرہیزگاری کے صدقے میں اللہ رب العزت مجھے بھی نیک اور پرہیزگار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.